الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، حضرت والا حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. ان سے میری سب سے پہلی ملاقات 2012 میں حج کے سفر میں ہوئی تھی. میں حضرت کو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. حرمین شریفین میں ملاقاتیں نہیں، حضرت کو قریب سے دیکھا. اسی وقت سے حضرت کی جو محبت دل میں ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، اور اس کو بیان کرنے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں. اس کے بعد ایک دو بار حضرت کی خدمت میں دعائیں لینے کے لیے حاضری بھی ہوئی ہے. آج بھی حاضری کا مقصد یہی تھا کہ حضرت سے دعائیں لے لوں. لیکن بڑوں کا بڑاپن ہوتا ہے. ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑے عالم، ہم سے بڑے عالم، سینئر عالم حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں بالکل جوانی کے عالم میں تھا تو باندہ جانا ہوا. یہ اس وقت کی بات ہے جب باندہ میں حضرت مولانا قاری سید محمد صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے اکابر میں گزرے ہیں اور بے پناہ سنت پر عمل کرنے والے صاحب کرامات بزرگ گزرے ہیں، وہ حیات تھے. مفتی سلمان صاحب فرما رہے تھے کہ میں وہاں حاضر ہوا تو حضرت مولانا قاری سید محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے، مفتی سلمان صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ تجھے بیان کرنا ہے مسجد میں. فرما لگے کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں چھوٹا سا بچہ کیا بیان کروں گا، میں تو آپ سے استفادے کی غرض سے حاضر ہوا تھا. تو حضرت نے ایک عجیب و غریب جواب دیا. یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ میرے مہمان ہو یا نہیں. کہا مہمان تو ہوں، آپ کے یہاں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں. تو کہا کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے یا نہیں ہے کہ مہمان کا اکرام کرو. کہ جی ہاں یہ بھی سنت ہے. پھر فرمایا کہ جب یہ سنت ہے تو اس سنت پر تم مجھے کیوں عمل نہیں کرنے دے رہے ہو. مہمان کا اکرام کرنا سنت ہے، اور مہمان کے اکرام میں سے ہی یہ ہے کہ اگر کوئی عالم مہمان آئے تو اس سے کچھ بیان کروایا جائے، اس سے کچھ دین کی باتیں سنی جائیں. تو میں تو اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے یہ سنت کیوں چھیننا چاہتے ہو. تو حضرت نے پھر بیان فرمایا. یہی شکل کچھ یہاں ہے. میں تو حضرت سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا تھا. حضرت کا حکم ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. کچھ مختصر سی بات اب یہ دیتا ہوں، اور اگر کوئی بات غلط ہوگی تو حضرت اصلاح فرما دیں گے. میرے لیے یہ سعادت ہے اور اچھا موقع ہے کہ بڑوں کے سامنے بات بیان کی جائے. غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. آپ بھی دعا فرمائیں کہ کوئی مفید بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور دو چھوٹی چھوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے ہیں.
انہی کے متعلق کچھ بات عرض کروں گا. جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کے میں کہہ سکتا ہوں کہ دو حصے ہیں، دو ٹکڑے ہیں. ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، شروع کا ٹکڑا. دوسرا ٹکڑا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے میں دوسرے ٹکڑے سے متعلق کچھ بات عرض کر دوں. یہاں جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو غیر عالم ہیں میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ عربی زبان کے اعتبار سے، عربی کے اصولوں کے اعتبار سے، یہ جو اسکول میں پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی گرامر کے حساب سے، جسے ہم لوگ نحو کہتے ہیں، اس کے حساب سے اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَلَا تَمُوتُنَّ کے آخر میں نون ہے تشدید والا، اور علماء جانتے ہیں کہ کسی فعل کے آخر میں تشدید والا نون آتا ہے کسی بات کو زور دے کر پوری طاقت سے بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم علماء اپنی اصطلاح میں اور عربی پڑھنے پڑھانے کے دوران کہتے ہیں کہ نون تاکید کا ہے. تو زور دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، لوگوں، ایمان والو، ہرگز مرنا نہیں، موت نہیں آنی چاہیے، مریو مت. عجیب سی بات ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ نہ مرے؟ مرنا تو سب کو ہے، موت کے گھاٹ تو سب کو اترنا ہے. دنیا کے اندر کوئی انسان آج تک ایسے بڑے ملکوں کے وزیر اعظم گزرے، صدر گزرے، بڑی بڑی فوجوں کے ذمہ دار کمانڈر گزرے، بڑے بڑے پہلوان رستم اور دارا گزرے، سکندر گزرا، کسی نے پوری دنیا فتح کر لی ہو، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مروں گا نہیں، مجھے موت نہیں آئے گی. پوری دنیا میں ایک موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر بچہ جوان بوڑھا اس میں متفق ہے کہ موت تو آنی ہے. موت تو سب کو طاری ہوگی. اور میرے بھائیوں، موت کیوں نہیں طاری ہوگی؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سب کے آقائے دو جہاں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے طفیل یہ ساری دنیا بسائی گئی اور جن کی خدمت کے لیے ساری دنیا بنائی گئی، جب ان کو موت آنا مقدر ٹھہرا تو پھر اور کون بچ سکتا ہے؟ رہ ذات اللہ کی، بس اللہ کے علاوہ اور کوئی. لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، مریو مت. مرنا تو سب کو ہے. اب آپ قرآن کریم کا انداز دیکھو کہ ہر انسان جب اس آیت کو سنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زور، پوری طاقت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، بلکہ میں کہوں کہ جلال کے انداز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہیں، لطف کرنے والے، مہربانی کرنے والے، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، ودود ہیں، محبت کرنے والے ہیں، گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں. جو ناشکرے ہیں، کافر ہیں، نام لیوا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کو بھی روزی دیتے ہیں، پانی جیسی نعمت سے نوازتے ہیں، بلکہ دنیا کی دولت تو انہی کے پاس زیادہ ہوتی ہے. لطف و کرم، رحم و کرم، مودت، محبت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب جلال کی شان میں ہے، احکم الحاکمین کی شان ہے، اور حکمرانوں کی شان میں. جیسے بادشاہ جلال میں کہتے ہیں ایسا مت کرنا، بالکل جلال کے شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ، مریو مت، موت کے قریب مت جائیو. اور ہر آدمی سہما ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے مریو مت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہ مرے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے ایک حالت کے کہ تمہارا ایمان محفوظ